بندہ مومن سارا سال پریشان ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں 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 حاجت فلاں حاجت، اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت، کرم اور مغفرت اور عافیت اور سلامتی کے دریا بہا دیے، اب بھی اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا دے رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ رمضان کے 3 اوقات بہت قیمتی، پہلا وقت وہ تو تہجد ہے، سب کو پتہ ہے آپ حضرات کو، سب سے قیمتی وقت تو وہی ہے۔ دوسرا وقت عصر سے لے کے مغرب تک، اور تیسرا وقت افطار کا وقت۔ آپ سوچ لو گے عصر سے لے کے مغرب یہ تو ایک ہی وقت ہے، یہ جو ہم افطار سے پہلے دعا کرتے ہیں عام طور پہ یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہ جو قبولیت کا لمحہ ہے وہ ہے ایسے کر کے کھجور لی، پانی پیا، روزہ کھولا، یہ وہ وقت ہے۔ یہ سیدھی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تقریباً اپنے اختتام کو ہے، اور دوسرا عشرہ اس کے آنے کے لیے 2-3 دن رہ گئے ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں۔ پہلا عشرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر منافات نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا عشرہ اگر رحمت کا ہے تو اس میں مغفرت نہیں ہے، اور اگر دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اس میں رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت غالب ہے پہلے عشرے میں رحمت کی اور دوسرے عشرے میں مغفرت کی۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے بندے سے اس وقت بہت راضی ہوتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ کے حضور مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کے حضور 2-4 آنسو بہاتا ہے، اور اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، بلکہ حدیث میں آیا کہ اگر کسی شخص کو رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شکل کی لاج رکھتے ہوئے مغفرت فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آتے اور اپنی دینی یا دنیاوی تکالیف کا ذکر فرماتے ہیں مختلف مواقع پر، تو ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت کثرت سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کرنے والے کو مختلف چیزیں بتاتے اس کے حساب سے، اس کی طبیعت کے حساب سے، لیکن ایک چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو کثرت سے ارشاد فرماتے، اور وہ تھی استغفار، کہ استغفار کیا کرو۔ ہمارے یہاں استغفار کا مقصد یہ ہے کہ ایک تسبیح ہاتھ میں ہو لمبی چوڑی، بس وہ پھر رہی ہو ایسے ایسے کر کے اپنے جو ہے نا وہ ہتھیلیوں پر یا انگلیوں پر۔ استغفار ایک عظیم الشان عمل ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے زبان سے الفاظ ادا کرنا اور آئندہ گناہوں پر نہ جانے کا عزم کرنا، یہ استغفار۔ سوال، اگر ٹوٹ جائے عزم تو دوبارہ کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کرو، یہاں تک کہ دن کے اندر 70 دفعہ عزم ٹوٹ جائے، 70 دفعہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ استغفار کو قبول فرمائے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی استغفار کرتے ہیں؟ یعنی یہ سوال ان کا حیرت کی وجہ سے تھا، استعجاب کی وجہ سے تھا کہ یا رسول اللہ دیگر اعمال کی تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن آپ استغفار کرتے ہیں؟ یعنی کہ حضرت عائشہ نے یہ سوال اس لیے کیا کہ نبیوں کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ بھی استغفار کرتے ہیں؟ یعنی گویا یہ کہ آپ سے تو کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، پھر کیوں استغفار کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، میں عاجزی کیوں نہ دکھاؤں؟ گو کہ نبی کی ذات سے گناہ کا صادر ہونا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن دو وجہ سے محدثین فرماتے ہیں، ایک وجہ تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی، دوسری وجہ یہ ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے اور امت کو سمجھانے کے لیے کہ جتنے بڑے تم نیک بن جاؤ، جتنے بڑے عہدے تمہیں حاصل ہو جائیں، جتنا بڑا تم مقام حاصل کر لو، استغفار سے پھر بھی چھٹکارا نہیں ہے، استغفار سے پھر بھی فرار نہیں ہے۔ جب نبی ہونے کے باوجود میں استغفار کر رہا ہوں تو ایک عام امتی کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے استغفار کو جو ہے استغفار کی کثرت نہ کرے۔ تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں اللہ سے خوب استغفار مانگنا ہے، اور ترتیب بڑی خوبصورت ہے۔ ترتیب جو ہے نا، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، یہ ترتیب ہے نا۔ تو اس کو ہم اگر اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، مثال کے طور پہ بچے نے جو ہے نا، کوئی ہمارے اولاد نے، چھوٹے بھائی نے، بیٹے نے، گھر میں کسی نے جو ہے غلطی کر لی، غلطی کرنے کے بعد جو ہے اس نے معافی مانگ لی، تو معافی جب آدمی دیتا ہے تو پہلے دل میں رحم آتا ہے، پہلے دل میں رحم آتا ہے، رحم آتا ہے تو پہلا عشرہ رحمت کا آیا، اور رحم آنے کے بعد بندہ معاف کر دیتا ہے، تو رحمت کے بعد مغفرت آ گئی، اور پھر جب اولاد سے پیار ہو تو اس کی یہ ادا پسند آ جائے اور وہ اپنی مغفرت اور استغفار پر قائم رہے تو ابا جان، دادا جان اور بڑے گھر کے کوئی انعام بھی دیتے ہیں، تو تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی ملی۔ سمجھ رہے بات؟ تو اللہ نے ترتیب بھی ایسی قائم فرمائی کہ جو کہ عقلی بھی ہے اور دنیا میں ہم اس کا مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ اولاد سے بندہ خوش ہو جائے، کسی غلطی پر نادم ہو جائے اور وہ پھر اس غلطی کے قریب نہ جائے تو پھر ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، انعام دیتے ہیں، کچھ دلا دیا، کہیں سیر کرنے کے لیے بھیج دیا، اور ان کی عمروں کے حساب سے انعامات کی رقم ہوتی ہے، یا کوئی تحفہ ہوتا ہے، یا کوئی گفٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا گفٹ جنت اور جہنم سے آزادی، جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس ماہ مبارک میں اتنا کرم اور فضل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحیم اور کریم ذات بھی بددعا دی کہ یا اللہ وہ شخص ہلاک اور تباہ ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ بالکل ایسے ہی کہ ایک شخص پکار رہا ہے، زور زور سے چیخ رہا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، سامنے دسترخوان پر کھانے چنے ہوئے ہیں، شربت اور انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اگلا بندہ اس کو کہے گا بے وقوف آدمی کھانا کھا، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی کہ بندہ مومن سارا سال پریشان ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں 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 حاجت فلاں حاجت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہر جاری فرما دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت، کرم اور مغفرت اور عافیت اور سلامتی کے دریا بہا دیے، اب بھی اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا دے رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو اور کب مغفرت کرائے گا؟ اور کون سا موقع آئے گا؟ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پورے رمضان کو عافیت کے ساتھ گزار دے. تو بھئی استغفار جو ہے یہ بہت ضروری. استغفروا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اور دینی اور دنیاوی تمام فوائد ہیں اس کے اندر. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو انہ کان غفارا، بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے تمہارے لیے بارش نازل کرے گا. بارش سے مراد رزق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رزق کی تمام کنجیاں اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی میں رکھی ہیں. تمام کے تمام ارزاق جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سوکھے یا گیلے پیدا فرماتے ہیں، چاہے وہ اناج ہو، چاہے وہ پھل ہو، وہ سبزیاں، تمام کے تمام اناج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمائے. یعنی کہ پانی کی وجہ سے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے پیدائش ہوتی ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے تمہارے لیے رزق نازل کرے استغفار کی وجہ سے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور دیگر مال و دولت سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے. رزق تو مل گیا، کچھ اور اموال بھی دنیا میں کام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی دوں گا اور اولاد بھی دوں گا. اور پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ تو دنیا میں ہے، جنت کے اندر باغات اور انہار ہیں. تو بندہ مومن کا اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ مغفرت کا ہونا چاہیے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا اپنے رب سے سب سے قریبی تعلق اور سب سے پیارا تعلق وہ گناہوں کی معافی کے دوران ہوتا ہے. گناہوں کی معافی کے دوران اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، اس لیے کہ عمل کی بنیاد پر اللہ سے تعلق قائم کرنا وہ ہمارے بس میں اور اختیار میں نہیں. میرا اور آپ کا عمل اس قابل ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکے؟ نہ، بالکل بھی نہیں. صحابہ اور انبیاء بھی اعمال کرنے کے بعد استغفار فرماتے تھے کہ بھائی ہمارا بھی عمل اللہ کی حقانیت اور اللہ کی ربوبیت اور الہیت کے لائق نہیں. تو پھر کیا ہے؟ تو پھر وہ تعلق ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عاجزی والا تعلق کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ جو کچھ اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں یہ آپ کی توفیق سے ہیں. لیکن اصل تعلق یہ ہے کہ آدمی گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالی کی دہلیز پہ پڑ جائے. آج کا مسلمان پریشان ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے. فتنوں کا دورہ ہے، فتنے ایسے حملے کر رہے ہیں کہ جیسے بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانوں میں فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، آدمی گن نہیں سکتا. پے در پہ ایک کے بعد ایک دینی اور دنیاوی فتنے، دینی بھی دنیاوی. اور ان فتنوں سے جائے پناہ صرف یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حضور حاضری دے اور اللہ کے حضور معافی طلب کرے. پتہ نہیں کب کس فتنے کا شکار ہو جائے یا ہوتا ہے. دن میں ہزاروں فتنے ہمارے قریب قریب سے گزرتے، پتہ نہیں کس کس کا شکار ہوتے ہیں، کس کس سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے. تو مغفرت کا یہ عشرہ بھائی خوب مغفرت طلب کی جائے، خوب اللہ کے حضور معافی مانگی جائے، اپنی طرف سے بھی
اولاد کی طرف سے بھی، امت مسلمہ کی طرف سے بھی آج کی امت مسلمہ لہو لہان ہے۔ مسلمانوں کا اجتماعی زندگی بہت پریشان کن صورتحال ہے، بہت پریشان کن صورتحال۔ آپ حضرات اس کے مظاہرے دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اس امت کو بہت بڑا مرتبہ اور بہت زیادہ افضلیت عطا فرمائی ہے بعض چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو آخری امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، آخری کتاب اس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیش بہا خزائن عطا فرما دیے۔ اس کے باوجود بھی اگر ناشکری ہو تو کتنے خسارے کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی اور پچھلی امتوں کی مثال ایسی تھی کہ کوئی شخص فجر کے وقت سے کام شروع کرے، ظہر کے وقت تک کام کرے، اور پھر اس کو جو ہے مزدوری دے دی جائے، پھر بعد کے لوگ آئے، وہ عصر سے لے کر ظہر تک کام کرتے رہے، ان کو مزدوری دی جاتی رہی۔ میری امت کی مثال ایسے ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے، مزدوری پچھلے دونوں سے زیادہ ملے۔ سب سے کم وقت کیا ہوتا ہے؟ عصر سے مغرب میں وقت کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے نا۔ دو نمازوں کے درمیان سب سے کم وقفہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے دن میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کو وقت بہت تھوڑا ملا ہے، ہر اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بھی اور کل طول زمانہ بھی کم ملا ہے، لیکن اجرت اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام امتوں سے زیادہ فرما دی۔ پچھلے جمعے کو عرض کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، 10 تو کیا کر دیا؟ ایک نیکی پر 10 اجر تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بائی ڈیفالٹ اس امت کو دے دی، اور زیادہ کتنے ہیں کوئی حد و حساب نہیں۔ اس تمام کے باوجود بھی اگر امت اور ہم اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کے حضور توبہ اور اللہ کے حضور اپنی حاضری نہیں دیں گے اور گناہوں میں اور معاصیات کے اندر مبتلا رہیں گے تو کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ پھر رمضان المبارک جیسا ماہ مبارک ملے اور پھر اس کی قدر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ ناشکری بڑی ناپسند ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے بقیہ ایام کو قیمتی بنائیں، ہر اعتبار سے قیمتی بنائیں، راتوں کو قیمتی بنائیں، دنوں کو قیمتی بنائیں اور شاموں کو قیمتی بنائیں۔ رمضان المبارک میں روزے میں بلکہ پورے دن میں 3 اوقات بہت قیمتی، ہمارے حضرت استاد محترم معتقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم فرماتے تھے 3 اوقات بہت قیمتی، رمضان کے 3 اوقات بہت قیمتی۔ پہلا وقت وہ تو تہجد ہے، سب کو پتہ ہے، آپ حضرات کو سب سے قیمتی وقت تو وہی ہے۔ دوسرا وقت عصر سے لے کے مغرب تک، یہ بھی وقت بڑا قیمتی، اور تیسرا وقت وہ ہے تو اسی کے اندر لیکن اس کو الگ سے بیان فرمایا، اور وہ ہے افطار کا وقت، وہ ہے افطار کا وقت۔ عصر سے لے کے، آپ سوچ رہے ہوں گے عصر سے لے کے مغرب یہ تو ایک ہی وقت ہے، نہیں، یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیں، یہ جو ہم افطار سے پہلے دعا کرتے ہیں عام طور پہ یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہ جو قبولیت کا لمحہ ہے وہ پتہ کون سا ہے؟ یہاں سب دھوکے میں اس مسئلے میں، وہ ہے ایسے کر کے کھجور لی اور منہ میں ڈالی اور پانی پیا، روزہ کھولا، یہ وہ وقت ہے۔ یہ نقطہ جو ہے یہ سیدھی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ یہ جو افطار کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے نا، وہ افطار کھولنے کے بعد ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ نہیں ہے کہ آپ لمبی چوڑی دعاؤں میں مشغول ہو جائیں اور افطاری کو چھوڑ دیں، نہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے کھجور لی، ایسے کر کے منہ میں ڈالی، افطار کا وقت ہو چکا ہے اور آپ نے پانی پیا 1 گلاس، یہ وہ وقت ہے۔ اب اس میں مختصر سی دعا کر لو آدھے منٹ کی، یہ ہے وہ قبولیت کا لمحہ۔
اور عصر سے مغرب الگ میں نے بیان کیا، اور تہجد کا تو وقت ہے ہی۔ تو یہ 3 اوقات کی اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔